شال، ایک بات بتاؤ، تمہیں کیوں اتنی فکر ہے میری اور اپنے رشتہ دار کی؟ ماہم نے جانچتی نظروں سے اشال کو کریدا تھا۔ کیوں ہے فکر؟ ایک کفارہ ہے اور دوسرا احسان، اشال نے کھوئے ہوئے جواب دیا۔ دوستی میں کوئی احسان نہیں ہوتا، ماہم نے غور سے اشال کی طرف دیکھتے ہوئے بتایا۔ ٹھیک کہا تم نے، میں تو صرف کوشش کر رہی ہوں جو تم نے میرے لیے کی تھی۔ میں تو ابا سے شاید بات بھی نہ کر سکتی، تم نے انہیں ایگری کر لیا تھا۔ مجھے تو خواب ہی لگتا ہے کہ میرا نکاح ہو گیا، وہ بھی اس سے جسے میں نے چاہا۔ حارث بھائی سے بات ہوتی ہے؟ ماہم نے پوچھا۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے ان کا فون آیا تھا، کہہ رہے تھے جلدی جلدی انگریزی بولنا سیکھ لو، جلد ہی میں تمہیں بلا لوں گا۔ اشال کے چہرے پر خوشیوں کا جھرنا بہنے لگا۔ ماہم، تمہاری شادی سے پہلے تو میں کہیں بھی نہیں جاؤں گی، مانچسٹر بھی نہیں۔ ماہم یہ سن کر خاموش ہی رہی۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھی اور سنگار میں اس کے سامنے آ کر بیٹھ گئی۔ ماہم کی بلی آنکھوں میں سرخ ڈورے تھے۔ ماہم نے آئینے میں اپنی آنکھوں کو دیکھا جن میں نیند کی بھوک تھی۔ آرام سے بیٹھ جاؤ، ابھی تمہارے سٹیچز بھی نہیں کھلے۔ کیا تمہیں درد نہیں ہو رہا ہے؟ جو اشال نے حلیمی سے پوچھا تھا۔ اتنی ہی بے فکری سے ماہم نے سنگار میز کے سامنے بیٹھے ہوئے نفی میں گردن ہلا دی۔ آئینہ سامنے بیٹھے ہوئے شخص کی صورت ہی دکھا سکتا ہے، اس کا درد نہیں، ایک دفعہ حارث نے کہا تھا۔ اشال آئینے کے سامنے بیٹھی ہوئی ماہم کے عکس کو دیکھ کر کہہ رہی تھی۔ تم کس درد کی بات کر رہی ہو؟ ماہم نے سنجیدگی سے پوچھا۔ وہ درد جو تمہارے دل میں ہے اور اس وقت تمہاری آنکھوں میں خون بن کر اتر آیا ہے۔ آئی سویر تم ابھی رو دو تو خون کے آنسو ٹپکیں گے تمہاری ان خوبصورت آنکھوں سے۔ مسز حارث ملک، احسان تو تم میرا چکا رہی ہو، یہ کفارہ کس کا ادا کر رہی ہو؟ ماہم نے شعوری طور پر موضوع بدلا۔ وہ پھر کبھی بتاؤں گی۔ اشال نے بات کو ٹالنے کی کوشش کی۔ تم ہر بات کو پھر کبھی تک کیوں لے جاتی ہو؟ ابھی کیوں نہیں؟ ماہم کافی دیر اشال سے نظریں ملانے کی کوشش کرتی رہی، مگر اشال نے اس کی طرف دیکھا ہی نہیں۔ مجھے خوشی بھی ہے اور گلہ بھی۔ خوشی اس بات کی کہ تم نے کبھی بھی اپنے والدین کو برا نہیں کہا، گلہ اس بات کا کہ میں ساری زندگی یہی سمجھتی رہی کہ میں تمہارے بارے میں سب کچھ جانتی ہوں۔ اشال، مجھے احسان کا بدلہ نہیں چاہیے، اور جہاں تک اپنے والدین کی گناہوں کے کفارے کی بات ہے، وہ تم پر بنتا ہی نہیں ہے۔ جو تمہارے والدین نے مزمل کے ساتھ کیا، وہی کچھ اس کے والدین نے تمہارے ساتھ بھی تو کیا تھا، پھر کفارہ کیسا؟ حکیم چاچا نے چند دن پہلے ہی مجھے یہ سب کچھ بتایا تھا۔ اشال کے چہرے پر ایک لمحے کے لیے خوف نے دستک دی، دوسرے لمحے ہی اسے حکیم صاحب کا خیال آیا اور کہنے لگی، ماہم، ابا کہتے ہیں کہ انہیں مجھ پر فخر ہے۔ میرا خیال ہے اگر انکل زندہ ہوتے تو وہ تم پر زیادہ فخر کرتے۔ ایک بگڑا ہوا شخص جو تم سے منسوب ہے، تم صرف اس لیے اس سے شادی کر رہی ہو کہ تمہارے مرحوم باپ کی زبان کا سوال ہے۔ میں نے اپنے زندہ پیرنٹس کو خود کی نظروں میں مار دیا اور تم اپنے مرحوم باپ کو زندہ رکھے ہوئے ہو۔ اشال کے موبائل پر میسج کی بیپ ہوئی۔ اشال نے میسج پڑھا۔ یہ دیکھو تمہارے اس کا میسج آیا ہے۔ اشال اپنی جگہ سے اٹھی اور ماہم کے سامنے جا کر کھڑی ہو گئی۔ موبائل اس کے سامنے کیا، میم کے نام سے ایک نمبر سیو تھا۔ کین آئی کال یو؟ میسج یہ تھا۔ ماہم نے پڑھا۔ اشال نے آنکھوں سے پوچھا۔ ماہم نے بغیر کسی جواب کے موبائل اشال کی طرف بڑھا دیا۔ یس، اشال نے موبائل پکڑ کر جواب ٹائپ کر دیا۔ 1 منٹ کے اندر اندر مزمل کی کال آ گئی تھی۔ ہیلو مسٹر مزمل، اشال نے سٹائل سے کہا اور ساتھ اسپیکر بھی اوپن کر دیا۔ جی اشال، کیسی ہیں آپ؟ مزمل کی آواز کمرے میں گونجی۔ آئی ایم فائن، اشال نے برٹش ایکسنٹ میں جواب دیا۔ مسٹر مزمل، آر یو آل رائٹ؟ آپ ہمیشہ مجھے تم کہتے رہے، آج آپ پر آ گئے، کوئی خاص وجہ؟
آج مجھے احساس ہوا کہ تمہیں آپ ہی کہنا چاہیے۔ وہ کیوں؟ اشال نے ماہم کو چھیڑتے ہوئے مزمل سے پوچھا۔ اشال، جنہیں ہم عام سمجھتے ہیں وہ کسی نہ کسی کے لیے خاص ہوتے ہیں، اور جنہیں ہم تم کہتے ہیں وہ کسی نہ کسی کے آپ ہوتے ہیں۔ خیر چھوڑے، مجھے آپ سے کچھ کہنا ہے۔ ٹیل می، اشال نے کندھے اچکاتے ہوئے کہا۔ میں کل والی بات پر آپ سے معذرت چاہتا ہوں، میں نے آپ سے تلخی سے بات کی تھی۔ مزمل نے کھلے دل کے ساتھ اعتراف کیا تھا۔ آپ تو ہمیشہ اینگری ینگ مین بنے رہتے ہیں، آج یہ رومانٹک ہیرو کہاں سے آ ٹپکا؟ اشال نے حیرت سے کہا۔ آج ایک مسکراہٹ دے کر مسکرانے کو جی چاہتا ہے، اگر وہ مسکراہٹ والی کسی اور کی ہو گئی تو؟ اشال نے ماہم کے چہرے کو دیکھتے ہوئے پوچھا۔ تو میں اس مسکراہٹ کے سہارے ہی اپنی زندگی گزار لوں گا، مزمل نے ہولے سے جواب دیا۔ مسٹر مزمل، ڈونٹ مائنڈ، مجھے تو آپ دونوں پاگل سے لگتے ہو۔ کافی آؤٹ آف فیشن قسم کی محبت ہے، میں آپ دونوں کو ملانا چاہتی ہوں۔ کسی طرح کی بھی ہیلپ چاہیے ہو تو میں حاضر ہوں، اشال نے ان خدمات کی آفر دے دی۔ ایک طرف ماسٹر محمود صاحب کی طے کی ہوئی نسبت ہے اور دوسری طرف میری محبت، دیکھتے ہیں جیت کس کی ہوتی ہے۔ مزمل ہم کلام تو تھا، اشال سے سن سب کچھ رہی تھی ماہم چودھری۔ اگر نسبت ٹوٹ جائے تو محبت خود بخود جیت جائے گی۔ اشال نے مزمل کو محبت پانے کا نسخہ بتایا۔ اشال، آپ کی فرینڈ کو نسبت والے سے محبت نہیں ہے، نسبت طے کرنے والے سے عشق ضرور ہے۔ حکیم صاحب نے مجھے بتایا تھا، میں نے ساری زندگی اپنے پیرنٹس سے نفرت کی، اب اپنی محبت پانے کے لیے کسی کے عشق سے ٹکرانا نہیں چاہتا۔ ویسے بھی محبت خلوص سے جیتی جاتی ہے، چالاکی سے نہیں۔ ایک بات بتاؤں اشال، چودھری شمون کی پچھلے 10 سال کی ہسٹری میرے پاس ہے، آڈیو ویڈیو کے ساتھ۔ مجھے پتا ہے ماہم اس سے جواز بنا کر بھی انکار نہیں کرے گی، میں خود بھی چودھری شمون سے انکار کروا سکتا ہوں، لیکن ایسا میں نہیں کروں گا۔ مزمل نے اپنی محبت کی اصول بتاتے ہوئے جواب دیا، جو اشال کو پسند نہ آئے تھے۔ کیا لاہور اور گجرانوالہ کے درمیان کوئی مینٹل ہاسپٹل ہے؟ آئی ایم ڈپریسڈ، اور تم دونوں کو کوئی فکر ہی نہیں ہے۔ اگلے مہینے مزمل، اس کی شادی ہے، اشال نے سختی سے شادی پر زور دے کر کہا تھا۔ اتنے ہی دھیرج سے مزمل نے جواب دیا، مجھے پتا ہے، تمہیں پتا ہے، اوکے بائے۔ اشال نے غصے سے موبائل بیڈ پر پٹخ دیا۔ کیوں غصہ کر رہی ہو؟ یہ تم پوچھ رہی ہو؟ اگلے مہینے تمہاری اس جانور چودھری شمون کے ساتھ شادی ہے، دن کو اس گدے کے منہ میں تمباکو والے پان ہوتے ہیں اور رات کو اس کے ہاتھ میں شراب کا گلاس، سارے علاقے میں اس کی ریپوٹیشن بھی خراب ہے۔ تم کیوں کمپرومائز کر رہی ہو؟ میری سمجھ سے باہر ہے۔ ماہم، میں ابا سے کہتی ہوں وہ شمون کے ابا سے بات کرتے ہیں۔ اس بار اشال قدر خفا تھی۔ دفع کرو شادی کو، تم یہ بتاؤ تم نے ان کا نمبر میم کے نام سے کیوں سیو کیا ہے؟ ماہم سنگھار میں اس کے سامنے سے اٹھی، بیڈ سے اشال کا فون اٹھایا، اسے شانت کرنے کے لیے اس کے گال پر الفت سے ہاتھ پھیرا اور بڑی محبت سے اسے بیڈ پر اپنے سامنے بٹھا لیا۔ ماہم نے بھی مزمل کی طرح دھیرج کا مظاہرہ کیا، اس نے یہ سب کچھ ہولے ہولے رک رک کر کہا تھا۔ اشال کے چہرے پر حیرت بکھری ہوئی تھی۔ میں نے تم سے کچھ پوچھا ہے، ماہم نے اشال کو ہلا کر دوبارہ کہا۔ کیا پوچھا تھا؟ وہ ایسے بولی جیسے نیند سے جاگی ہو۔ اس کا نمبر میم کے نام سے کیوں سیو کیا ہے؟ مجھے چائے پلواؤ، اشال نے سنی انسنی کر دی۔ ماہم نے مومنا کو فون کیا، وہ تھوڑی دیر بعد چائے لے کر آ گئی۔ چائے پینے کے دوران ان دونوں میں مزید کوئی بات نہیں ہوئی۔ تم نے اپنے اسکول کا نام کیوں میم رکھا ہے؟ اشال نے بتانے کی بجائے الٹا پوچھ لیا۔ ابو جی کہا کرتے تھے ساری کائنات 2 میموں کے صدقے سے وجود میں آئی، کہتے تھے میم سے شروع ہونے والا سفر میم سے ہو کر اپنی منزل تک پہنچا تھا۔ میم سے میم میں سمجھی نہیں؟ اشال نے حیرانی سے پوچھا۔ مکہ سے مدینہ، پھر مسجد سے منبر، محراب تک، مسلمان سے مومن کے مرتبہ مقام تک، ماں کی ممتا سے مان تک، محرم سے محبت، پھر محبوب سے مختار تک۔
مکہ سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج تک سب کچھ میم سے شروع کر میم پر ختم ہوتا ہے۔ نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طہا۔ اشال نے اپنی سانس سے روک لی جب ماہم بات کر رہی تھی۔ یہ سب کچھ انکل جی کہا کرتے تھے؟ اشال نے اشتیاق سے پوچھا۔ ہاں، ابو جی کو میم سے شروع ہونے والے ناموں سے بڑی محبت تھی، اس لیے ہم دونوں بہنوں کا نام انہوں نے میم سے ہی رکھا، ماہم اور مومنہ۔ ماہم جی، آپ کے گھر کے سارے افراد کے ناموں میں 2 میمیں آتی ہیں۔ محمود، مریم، مومنہ، ماہم اور چودھری شمون کے نام میں 1 میم ہے، مزمل میں 2 ہیں۔ تمہارا تو پتہ نہیں، البتہ مجھے اپنے سارے سوالوں کے جواب مل گئے۔ اچھا میں چلتی ہوں، اشال نے یہ کہا، مزید کچھ کہے بغیر وہاں سے چلی گئی۔ اگلے دن صبح فجر کے بعد سب نمازیوں کے جانے کے بعد مزمل مسجد سے باہر نکلا۔ ماہ رخ کے چہرے والی ماہم کی منتظر نگاہیں مرکوز تھیں مزمل کے مکڑے پر لکھی ہوئی تحریر کا متن پڑھنے کے لیے۔ مزمل کی آنکھوں کا مرکز و محور ماہم کے مقدس آنکھیں تھیں۔ کوئی نظر سے سیراب ہو جاتا ہے، کسی کو لمس چاہیے ہوتا ہے۔ چند لمحوں میں ہی ان دونوں کی نگاہوں نے صدیوں کی مسافت طے کر کے اپنی منزلوں کو پا لیا تھا۔ موسم کوئی بھی ہو، محبوب کو دیکھ کر من مہکنے لگتا ہے، من کی کلیاں کھل کھل جاتی ہیں، ملن کی آرزو میں میٹھے میٹھے نغمے بجنے لگتے ہیں۔ حسب معمول مزمل گردن جھکائے اپنی گاڑی میں بیٹھا ہی تھا، گاڑی میں پڑا ہوا موبائل بج اٹھا۔ السلام علیکم اشال، مزمل نے کال ریسیو کی۔ وعلیکم السلام، ابا نے آپ کو بیٹھک میں بلایا ہے، اشال نے مختصر بات کی اور فون رکھ دیا۔ ماہم اپنے کمرے میں بے چین ہو گئی تھی، اس کے دل کی دھڑکن تیز تھی۔ مزمل کو کچھ فکر لاحق ہوئی، وہ نظریں جھکائے گلی سے گزرا۔ ماہم اس وقت بھی کھڑکی میں کھڑی تھی، مزمل نے اس کی طرف نہیں دیکھا۔ السلام علیکم حکیم صاحب، آپ نے بلایا تھا؟ مزمل نے بیٹھک میں داخل ہوتے ہی کہا۔ حکیم صاحب اس کے استقبال کے لیے پہلے سے کھڑے تھے۔ وعلیکم السلام، بیٹھو مزمل بیٹا، پہلے ناشتہ کر لیں، بعد میں بات کریں گے۔ ماہم اپنے کمرے میں بے چین ہو گئی تھی، اس کے دل کی دھڑکن تیز تھی، خیالوں کی نگری سے کئی خیال نکل نکل کر فشار خون کو تیز کر رہے تھے، قدم رکنے کو تیار نہیں تھے۔ وہ کمرے کے ایک کونے سے دوسرے کونے تک نہ جانے کتنے ہی چکر لگا چکی تھی۔ ناشتے سے فارغ ہونے کے بعد حکیم صاحب نے ہی بات شروع کی۔ دنیا میں پہلا قتل عورت کی وجہ سے ہوا تھا، حکیم صاحب نے ٹٹولتی نظروں سے مزمل کو دیکھ کر کہا۔ مجھے علم ہے، مزمل نے اعتماد سے جواب دیا۔ جہاں حاجت ختم ہو، علم وہاں سے شروع ہوتا ہے۔ علم کا علم ہونا لا علمی ہے۔ جو تم دونوں کر رہے ہو وہ غلط ہے، گناہ ہے، وہ تمہارے لیے نامحرم ہے، تم اچھی طرح جانتے ہو، اس کی نسبت کسی اور سے طے ہے۔ حکیم صاحب نے تحمل اور حکمت سے مزمل کو سمجھایا۔ جس منفی چیز کی نسبت اللہ کی طرف ہو جائے وہ مثبت بن جاتی ہے۔ میں اس نامحرم سے نکاح کر کے اسے محرم بنانا چاہتا ہوں۔ اس بار مزمل کی آواز میں الفت کے ساتھ ساتھ درد بھی تھا۔ یہ ناممکن ہے، وہ شادی سے انکار نہیں کرے گی، تم اس کی اجازت کے بغیر رشتہ بھیجو گے نہیں۔ اس نے مجھے اپنے تایا سے بات کرنے سے منع کر دیا ہے، اور تم نے کہا ہی نہیں۔ مزمل بیٹا، دستک دینے سے دروازہ کھلتا ہے، دعا مانگنے سے مرادیں ملتی ہیں۔ حکیم صاحب، دستک دینے کی اجازت نہیں، رہا سوال مانگنے کا، ساری زندگی اس کی ناشکری کی ہے، ہمیشہ محبتیں لٹنے کا گلہ کیا ہے، اس منہ سے محبت مانگو۔ اب سوچا ہے جو وہ عطا کر دے گا اس پر شکر کروں گا، جو نہیں دے گا اس پر صبر۔ مزمل نے لرزتی آواز میں کہا۔ صبر بڑی دور کی منزل ہے مزمل بیٹا، جو مل گیا اس پر راضی ہو جاؤ، جو نہیں ملا اس پر شکر کرو۔ صبر کا مقام اس سے بہت آگے، بہت دور ہے۔ صبر اور شکر سے پہلے کوشش ہے، جو تم نے کی ہی نہیں۔ حکیم صاحب نے ہونٹوں پر تبسم سجائے اپنا نقطہ نظر بیان کیا۔ کوشش اس ڈر سے نہیں کرتا کہیں محبت کی حضور بے ادبی نہ ہو، میں تو پہلے ہی محبت کی درگاہ سے راندہ درگاہ ہوں۔ مزمل بیٹا، جو دعائی واحد راستہ ہے، اسے دعا مانگنے والے بہت پسند ہے، گناہ گار ہوں یا نیکوکار، شکر والے ہوں یا ناشکرے، بس ہاتھ اٹھانے کی دیر ہے۔
حکیم صاحب نے شائستگی سے حل بتایا۔ مجھے اجازت دے، فیکٹری پہنچنا ہے۔ مزمل نے اجازت لی اور بیٹھک سے نکل آیا۔ ماہم کو مزمل کی مہک کھڑکی تک کھینچ لائی۔ وہ گردن جھکائے اس کی گلی سے گزر گیا۔ ماہم کی نظروں نے مزمل کو گاڑی تک چھوڑا۔ گاڑی کے جانے کے بعد بھی کچھ دیر تک ماہم کی نظریں اسی مقام کو دیکھتی رہیں جہاں اس کے من کے میل کی سواری کھڑی تھی۔ وہ پلٹی تو اشال اس کے پیچھے موجود تھی۔ تم یہاں؟ ماہم نے حیرت سے پوچھا۔ ہاں، میں آنٹی اور مومنہ تمہارے کمرے میں پہلے ہی کم آتی ہیں، اب میرے آنے پر بھی پابندی لگا دو، اشال نے گھورتے ہوئے کہا۔ ایسا سوٹڈ بوٹڈ ایک دم؟ کام ڈاؤن، عاشق پہلی بار دیکھا ہے۔ مجھے یہ تو بتاؤ، محبت کی کوئی الگ کوالیفیکیشن ہے جس میں تم دونوں نے اسپیشلائزیشن کی ہوئی ہے؟ ایسی بڑی بڑی باتیں کرتے ہو تم دونوں جو میری جیسی بندی کی سمجھ سے تم باہر ہیں۔ ابا تو عالم فاضل آدمی ہے، وہ مشکل بات کریں تو سمجھ آتی ہے، سیدھی سی بات ہے۔ ایک لڑکا تمہیں محبت کرتا ہے، تم بھی اسے چاہتی ہو، تمہارا فیانسی تمہیں پسند نہیں ہے، انکار کر دو، سمپل۔ ماہم تمہیں کچھ سمجھ نہیں آ رہی ہے۔ میری مثال تمہارے سامنے ہے، ابا نے میرے لیے کسی اور کو پسند کیا تھا، میں حارث سے محبت کرتی تھی، تمہیں اپنے دل کی بات بتا دی، تم نے ابا کو سمجھایا، میں نے بات کی، ابا مان گئے، حارث کی خواہش پر ابا نے ہمارا نکاح بھی پڑھا دیا۔ سیدھی سادی سی لو سٹوری۔ تمہاری محبت انگلش کے ٹینسز کی طرح بہت ہی مشکل ہے۔ اشال نے ماہم کو ڈانٹ ڈپٹ کے ساتھ لمبا چوڑا بھاشن دے ڈالا۔ ایک بات تم کتنی دفعہ کرو گی، جب بھی آتی ہو یہی بات لے کر بیٹھ جاتی ہو۔ کل تم نے کہا تھا تمہیں تمہارے سارے سوالوں کے جواب مل گئے، آج پھر سے وہی بات، ماہم نے سنجیدگی سے کہا۔ اشال نے سنی انسنی کر دی اور کہنے لگے، سوالوں کو چھوڑو، بس معراج کے والوں کو جواب دے دو، اس رشتے سے صاف انکار کر دیں۔ انکار ہی تو نہیں کر سکتی، سارے شریکے برادری میں ابو جی کی تھو تھو ہو جائے گی۔ سارا شریکہ کہے گا ہیڈ ماسٹر چودھری محمود کی بیٹی نے اپنے مرے ہوئے باپ کی زبان کی لاج بھی نہ رکھی۔ تم لاج رکھ لو، بھلے ہی مزمل کی محبت کا جنازہ نکل جائے، اشال نے ترش لہجے میں کہا۔ پتہ نہیں، تم نے کہا تھا یا اس نے، چالاکی سے محبت نہیں جیتی جاتی، تم دونوں کی باتیں بھی ایک جیسی ہی ہوتی ہیں۔ تم شمون کا سارا بایو ڈیٹا کھول کر اپنے تایا جی کے سامنے رکھ دو، تایا جی شمون کے متعلق سب کچھ جانتے ہیں، ماہم نے بے تاثیر چہرے کے ساتھ جواب دیا۔ سب کچھ جانتے ہوئے بھی؟ اشال نے حیرانی سے پوچھا۔ اس کی بھی زبان کا سوال ہے۔ میں ان کے بیٹے کی منگ ہوں، ہمارے خاندان میں لوگ مر جاتے ہیں، منگ نہیں چھوڑتے۔ اب بھی؟ اشال کو دھچکا لگا تھا۔ ہاں اب بھی، ماہم نے بڑی مشکل سے کہا۔ وہ ضبط کے باوجود اپنے اشک نہ روک سکے۔